بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن پریس کونسل آف پاکستان اور پریس کونسل آف پاکستان کا جو ایک بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے وہ ہے کہ ہاؤ ڈز اٹ ایڈریس ٹو دی ایتھیکل ایشوز، کس طریقے سے وہ ایتھیکل ایشوز کو پریس کونسل آف پاکستان ایڈریس کرتی ہے۔ بیسیکلی ہمارے ٹاپک آف ڈسکشن آج اس سے ریلیٹڈ ہے۔ ہم اس کے حوالے سے پریس کونسل آف پاکستان کی ویریس جو پروویژنز اویلیبل ہیں ان کے ایکٹ کے اندر، ان کے آرڈیننس کے اندر، ہم ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پروسیجر کیا ہے اس کا، کس طریقے سے کوئی ایک کمپلینٹ فائل ہو سکتی ہے، کون کمپلینٹ فائل کر سکتا ہے، کس کے خلاف کمپلینٹ ہو سکتی ہے۔ سملرلی پریس کونسل آف پاکستان کے اس حوالے سے کیا اختیارات ہیں، انکوائری کمیشن کی کمپوزیشن کیا ہوگی، اور ایک سارٹ آف نان کمپلائنس جو ہو سکتا ہے آن پارٹ آف دا ون ہو ہیز committed any wrong or violated any code of ethic، تو اس حوالے سے کیا ایسا سچویشن بنتی ہے، ہم اس کو آج یہاں پہ آج کے لیکچر میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ موسٹلی اس کے اندر لیگل پروویژنز ہیں، میں ان لیگل پروویژنز کو آپ کے لیے ڈسپلے بھی کروں گا اور آپ کو اس پہ ڈسکشنز میں بھی انوالو کروں گا۔ تو پرائمریلی جس چیز کو آج ہم ایک ٹاپک آف ڈسکشن کے طور پر لے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پریس کونسل آف پاکستان کس طریقے سے ایتھیکل ایشوز کو ایڈریس کرتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس یہ بات اس آرڈیننس کے اندر بڑے کلیئرٹی کے ساتھ مینشن ہے کہ پریس کونسل آف پاکستان پرائمریلی ڈیل کرتا ہے ان کمپلینٹس کے حوالے سے، ان کمپلینٹس کو ڈیل کرتا ہے جو کسی وائر سروس سے حوالے سے ہوں، جو کسی نیوز پیپر کے حوالے سے ہوں، جو کسی بھی میڈیا آرگنائزیشن جو کہ نیوز اور پرنٹ ریلیٹڈ ہے اور یقیناً وہ اسٹیٹ اونڈ نہیں ہے، تو پریس کونسل آف پاکستان ان کو انفیکٹ ڈیل کرتا ہے۔ میں یہاں پہ یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ لوگوں کو بیان کرنا چاہوں گا کہ دس از پریس کونسل آف پاکستان، دس از ناٹ دا میڈیا کونسل آف پاکستان۔ جب پریس کونسل آف پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے ایمبٹ میں صرف اور صرف پریس آتی ہے، اس کے ایمبٹ میں الیکٹرانک میڈیا، اور اس کے علاوہ اگر ہم الیکٹرانک میڈیا کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو ایف ایم بھی ہے اور پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز بھی ہیں، کیبل آپریٹرز بھی ہیں، اور جو سیپریٹ اینٹیز جو گورنمنٹ آف پاکستان اون کر رہی ہے، پاکستان ٹیلی ویژن اور پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن، تو یہ سارے کے سارے اس کے ایمبٹ میں نہیں آتے۔ پریس کونسل آف پاکستان سوللی ڈیل کرتا ہے ایشوز ریلیٹڈ ٹو پریس، ایشوز ریلیٹڈ ٹو وائر ایجنسیز، اور ان کے انڈیویژولز کے اندر بھی اگر کوئی ایشوز ہیں، فار انسٹنس کے جرنلسٹ کے حوالے سے کوئی پرابلم بھی ہو سکتے ہیں اپنی آرگنائزیشنس کو، تو یا ایک طرح سے پورے فورم کو ہو سکتا ہے کہ اپنی آرگنائزیشن کے حوالے سے پرابلمز ہوں، تو ان کو بھی پریس کونسل آف پاکستان ایڈریس کرتی ہے۔ لیکن جو مین تھرسٹ ہے اس آرڈیننس کا، یا اس حوالے سے جو مختلف پروویژنز اس آرڈیننس کے میں موجود ہے پریس کونسل آف پاکستان کے، وہ انفیکٹ اس حوالے سے ڈیل کرتی ہیں کہ اگر کوئی میڈیا آرگنائزیشن کوئی اپنے کوڈ آف ایتھکس کو یا کسی ایک شخص کی ریپوٹیشن کو افیکٹ کرتی ہے، کسی کوڈ آف ایتھکس کو وائلیٹ کرتی ہے، اینڈ وائلیشن از کازنگ ڈیمیج ٹو اے پرسن، ٹو اینی آرگنائزیشن، ٹو اینی پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ انسٹیٹیوشن، یا ٹو اینی پولیٹیکل پارٹی، تو ان کو اگر کوئی میڈیا کے حوالے سے اگر کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، یا ان کو کوئی سمجھتے ہیں کہ ان کو ڈی فیم کیا جا رہا ہے، یا کوئی طریقے سے ملیشیس وے میں ان کے حوالے سے میڈیا نے کوئی چیزیں کنسٹرکٹ کی ہیں، کوئی چیزیں ریلے کی ہیں، تو ایسی صورتحال میں پریس کونسل آف پاکستان ایک ادارہ ہے جو کہ اس قسم کے ایشوز کو ایڈریس کرے گا، اور اس کے لیے ایک پراپر پروسیجر پریس کونسل آف پاکستان کے آرڈیننس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ میں آج ان میں سے جو اہم ترین پروویژنز ہیں اس کے حوالے سے بات کروں گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ پیچھے لیکچرز پریس کونسل آف پاکستان کے حوالے سے جو ہم بات کر چکے ہیں وہ اگر آپ کے ذہن میں فریش ہوں تو یقیناً آپ کے ذہن میں پوری ایک ہسٹری سامنے آ جانی چاہیے کہ پریس کونسل آف پاکستان کا جو کانسیپٹ ہے یہ کیسے مرج ہوا، اور کن سرکمسٹانسز کے اندر اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ there should be a press council that is supposed to address the issues that the people have, the common masses have towards the media organizations۔ تو پاکستان میں بھی اسی آبجیکٹو کے تحت ہی
پریس کونسل آف پاکستان کا وجود ہے، اور پریس کونسل آف پاکستان مختلف جو اس کے ذیلی ادارے مختلف پروونشل ہیڈ کوارٹرز کے اندر ہیں، وہ اس قسم کی کمپلینٹس کو فرام دا اگریوڈ پارٹی ریسیو کرتی ہیں، کمپائل کرتی ہیں، اور جو لیگل اس کے اسپیکٹس ہیں ان کو کمپلیٹ کرتی ہیں، اور انکوائری کمیشن اس پہ بٹھا کے ان ایشوز کو پراپرلی پروب کیا جاتا ہے۔ ذرا میں اس چیز کو دیکھنے کی، اف آئی ہیو ٹو اسٹارٹ اٹ فرام دا ویری بگننگ، کہ کسی قسم کی کوئی کمپلینٹ کسی پریس کونسل آف پاکستان میں کیسے لانچ کی جا سکتی ہے، کسی میڈیا آرگنائزیشن کے متعلق، کسی وائر سروس کے متعلق، یہ کس طرح سے لانچ کی جا سکتی ہے۔ اگر میں اس کو ان دا ویری بگننگ اگر دیکھنے کی کوشش کروں، تو جو شخص کمپلیننٹ ہے، جو کسی صورت میں میڈیا کے کسی کانٹینٹس کی وجہ سے اس کی ریپوٹیشن ڈیمیج ہوئی ہے، اس کو پرابلمس فیس کرنا پڑے ہیں، تو وہ ود ان 15 days آف دی پبلیکیشن آف دیٹ نیوز آئٹم، یا اس کے حوالے سے جو بھی چیز ابھری ہے میڈیا کے اندر، اس کے حوالے سے وہ میڈیا آرگنائزیشنس کو ود ان 15 days آف اٹس پبلیکیشن وہ ایک کمپلینٹ فائل کرے گا، اور اس کمپلینٹ کے اندر وہ اسپیسیفکلی مینشن کرے گا کہ کس فارم کے اندر آپ کی نیوز آئی، اور کس طریقے سے اس نیوز نے یا آپ کے جو میڈیا کا کانٹینٹ ہے کس طریقے سے مجھے ڈیمیج کیا، کس طریقے سے میرے لیے پرابلمس کریٹ کیے۔ یہ بڑا اسپیسیفکلی ایک طرح سے جو انڈیویجول ہے، جو کمپلیننٹ ہے، جس کو ہم ایگریوڈ پارٹی بھی کہہ سکتے ہیں، تو ایگریوڈ پارٹی اور کمپلیننٹ کس طریقے سے یہ انیشیٹ کرے گا، تو اس کی انیشیشن کا جو فرسٹ اور فارموسٹ چیز ہے، وہ میڈیا آرگنائزیشن کو ایک کمپلینٹ لانچ کرے گا، اور اس میں اس کی ریڈریسل کے لیے ریکویسٹ کرے گا۔ اب اس پہ ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں کہ اگر 15 days کے اندر اندر جب کسی شخص میں میڈیا آرگنائزیشن کو ایک کمپلینٹ لانچ کی ہے، تو اگر میڈیا اس کو رسپانڈ نہیں کر رہا، یا اس کی کریکشن نہیں کر رہا، یا اپالوجیز ٹینڈر نہیں کر رہا، تو پھر اس انڈیویجول کے پاس، اس ایگریوڈ پارٹی کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کمپلینٹ کو پریس کونسل آف پاکستان میں فائل کر سکے۔ اب یہاں پہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 15 days وہ میڈیا آرگنائزیشن کے لیے اس نے اسپینڈ کیے، اور اس کے بعد 15 days کے اندر اندر جب اس کو جواب نہیں ملتا، تو دی اگریڈ پارٹی ہیز ٹو فائل اے کمپلینٹ، ہیز ٹو lodge اے کمپلینٹ ان دی پریس کونسل آف پاکستان، اور ان کا جو پروسیجر ہے وہ فالو کرتے ہوئے ہی وہ 15 days کے اندر اندر وہ اپنی کمپلینٹ کو لانچ کرے گا۔ اب یہاں پہ پروسیجر کی جہاں پہ بات آتی ہے، تو پروسیجر کس مینر کے اندر اویلیبل ہے؟ پروسیجر کے لیے ایک انڈیویجول کو جو پریسکرائب پرفارما ہے، یا جو فارمولا ایک کمپلینٹ کا اسٹائل ہے، اس کو جو اویلیبل ہے پریس کونسل آف پاکستان کے پاس، ان کے آفس سے یا ان کی جو کنسرن ویب سائٹ ہے وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے، اور اس پہ اس کو فل کر کے اس کو پراپرلی اس کے اندر تمام جو کوشچنز اور کیوریز جو ریز کی گئی ہیں ان سب کو پراپرلی فل کرنے کے بعد دیٹ از سپوز ٹو بی سبمٹڈ ان دی آفس آف پریس کونسل آف پاکستان، اینڈ دیٹ از ٹو بی ڈن ود ان 15 days فرام دا ٹائم وین ہز کمپلینٹ واز ناٹ responded by the concerned media organization۔ جو اس کے کنسرنس تھے، ان کنسرنس کو میڈیا آرگنائزیشن نے جب ایڈریس نہیں کیا، تو دین دس از دی آپشن اویلیبل ود این انڈیویجول دیٹ ہی کین lodge or file a complaint about the media organization in the press council of Pakistan۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میں اور بھی ساتھ ساتھ کہنا چاہوں گا کہ پریس کونسل آف پاکستان نے ایک فی بھی ڈٹرمن کی ہوئی ہے اس حوالے سے کہ جو بھی شخص اگریو پارٹی یا کمپلیننٹ جب کوئی ایک فائل کرنا چاہتے ہیں، کوئی کمپلینٹ کسی میڈیا آرگنائزیشن کے خلاف، تو انڈیویجول کی صورت میں ہی ہیز ٹو سبمٹ 1000 روپیز ان فیور آف پریس کونسل آف پاکستان۔ 1000 جو فی ہے وہ اس کو سبمٹ کرانا پڑے گی، اور ان کیس کہ این انسٹیٹیوشن از افیکٹڈ بائی اینی کانٹینٹ آف دا میڈیا، انسٹیٹیوشن ہو گئی یا اس طرح سے کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی مور دین ون پرسن اگر اس میں انوالو ہوتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں جو فی ہے اٹ از ناٹ 1000 rather this is 5000 روپیز۔ سو کسی بھی کمپلینٹ کے ساتھ، اس کمپلینٹ کی کاپی کے ساتھ جو میڈیا آرگنائزیشنز کو بھی پیش کی گئی، اور جو پراپر فارم ہے پی سی پی جو دے رہا ہے، پریس کونسل آف پاکستان جو دے رہا ہے، اس کو فل کرنے کے بعد
اور اس کے ساتھ یہ جو فی سبمٹ کرنے کے حوالے سے جو ایویڈنس ہے یہ ساتھ لگا کے پریس کونسل آف پاکستان کے آفس میں جمع کرانے پڑے گی، اور اس کے بعد پریس کونسل آف پاکستان اس پہ اپنے پروسیڈنگ کا آغاز کرے گا۔ آگے جاتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، اور میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ پریس کونسل آف پاکستان کا جو پرائمریلی مقصد ہے وہ میڈیا کو اس قسم کی ایتھیکل وائلیشن سے اوائڈ کرانا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ میڈیا کی جو فریڈم ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا بھی از ون آف دا ویری امپورٹنٹ ریسپانسبلٹی آف پریس کونسل آف پاکستان۔ میرے خیال کے مطابق دس از اے ویری یونیک آئیڈیا کہ جس میں کوئی ایک ایسا ادارہ جو میڈیا کی فریڈم کے لیے کام کرے وہ بھی پاکستان میں وجود میں آ چکا ہے۔ اگر ہم ڈیولپ کنٹریز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ڈیولپ کنٹریز کے اندر ان سم آف دا کنٹریز دیر آر سرٹن لاز اویلیبل جو کہ پریس کی فریڈم کو گارنٹی کرنے کے حوالے سے ہے، یا پریس کی فریڈم کے حوالے سے پروٹیکشن پریس کو یا میڈیا کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر یہ جو ایک لا ہے یا ایک جو باڈی ہے جس کو ہم پریس کونسل آف پاکستان کہتے ہیں، دس از دا ریسپانسبلٹی آف دس کونسل کہ میڈیا کی فریڈم کو بھی پروٹیکٹ کرے گی، اور اس کی پروٹیکشن کے حوالے سے جو اہم پروویژن ہے وہ یہ کہ اگر میڈیا کہیں پر یہ محسوس کرتے ہیں، اگر پریس کہیں پر یہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی پروونشل گورنمنٹ کا ادارہ یا کوئی فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ یا اسی قسم کی کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی اور اس قسم کا پریشر گروپ اگر میڈیا کو پراپر فنکشننگ کے حوالے سے کوئی پرابلم کریٹ کر رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں میڈیا themselves can lodge a complaint against the federal government institution, against the provincial government institution, or for that matter maybe any political party or a pressure group. اب ان کے خلاف میڈیا individual media organizations or collectively media organizations can follow a suit, can file a complaint in the Press Council of Pakistan, اور پریس کونسل آف پاکستان اس کو اسی مینر کے اندر پروسیس کرے گا جس طریقے سے میں بھی تھوڑی دیر پہلے ایک انڈیویجول کے حوالے سے آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ ایک انڈیویجول کس طریقے سے اپنی کمپلینٹ کو لانچ کرے گا۔ سملرلی کوئی ایک میڈیا آرگنائزیشن اگر کہیں اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو اس کی فریڈم ہے، جو اس کی ایک فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ وے آف فنکشننگ ہے، اس کے اندر کوئی مال پریکٹس ہو رہی ہے بیکاز آف دی انٹروینشن آف اینی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن، کسی بھی لیول کا گورنمنٹ انسٹیٹیوشن وہ ہو سکتا ہے، تو اس حوالے سے وہ میڈیا انڈیویجول میڈیا آرگنائزیشن پریس کونسل آف پاکستان میں اپنی کمپلینٹ کو ان دا سیم مینر سبمٹ کر سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو کہ ریسنٹلی پاکستان کے سین پر یا پاکستان کے میڈیا سین پہ نظر آتی ہے کہ جہاں پر میڈیا کو بھی یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کسی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کے خلاف یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف اپنی کمپلینٹ کو لانچ کر سکے۔ اب سے پہلے صرف اور صرف اس طرح سے اس چیزوں کو لیا جا رہا تھا کہ میڈیا از دا مین کلپریٹ، اور یہی ہمیشہ غلط کام کر سکتا ہے، اور اس کے خلاف ہی کمپلینٹس اور اس کے خلاف ہی مختلف چیزوں کو مینج کرنے کے لیے میکنزمز اویلیبل تھے، لیکن میڈیا کے پاس کوئی ایسا ایز سچ میکنزم نہیں تھا۔ اگر وہ تھا تو ڈیفینیٹلی دیٹ از اویلیبل with all the individuals of the society, they can contact the court of law in case of any kind of atrocity, in case of any kind of misappropriation that has been committed by any party or government against them. تو court of law تو definitely available ہے، لیکن court of law یہ basically بہت ہی فارمل فیشن کے اندر کام کرنے والا انسٹیٹیوشن ہے۔ موسٹ آف دا ٹائم جب ایتھیکل اسٹینڈرڈز کسی جگہ پہ وائلیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو کورٹ آف لا انفیکٹ کورٹ آف لا ہے، کورٹ آف ایتھکس نہیں ہوتا کہ ایتھکس کی وائلیشنز کو بھی آبزرو کر سکے۔ پاکستان پریس کونسل انفیکٹ نہ صرف لا کے حوالے سے بلکہ ایتھکس کے حوالے سے بھی ان پروسیڈنگز پہ ایکشن لے سکتے ہیں، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی اوپننگ ہے فار دا میڈیا آرگنائزیشنز، اینڈ دس از ویلکم اسٹیپ آن پارٹ آف دا گورنمنٹ اینڈ پارٹ آف دی آل میڈیا انسٹیٹیوشنز that Press Council of Pakistan, the dream of Press Council of Pakistan could get materialized، کیونکہ اس سے پہلے دنیا کے اور ڈیولپ کنٹریز کے اندر تو اس قسم کے مختلف چیزیں موجود تھی، لیکن 2002 سے پہلے پریس کونسل آف پاکستان کا وجود نہیں تھا،
آلدو کہ اس حوالے سے بڑی مختلف ٹائمز کے اندر پاکستان کے ہسٹری میں مختلف کمیشنز اور مختلف ایسے کونسلز کے حوالے سے باتیں کی گئیں, بٹ دیٹ کوڈ ناٹ ٹیک شیپ آف این انسٹیٹیوشن. بٹ ان پریس کونسل آف پاکستان جو 2002 میں جو آرڈیننس آیا, اس آرڈیننس کے بعد یہ ایک ادارہ وجود میں آیا جو کہ میڈیا کی پروٹیکشن کے لیے, اس کی فریڈم کی پروٹیکشن کے لیے کام کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے, اور اس کے پاس وہ اتھارٹیز بھی اویلیبل ہے کہ وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو پراپرلی ڈلیور کر سکے, ان کو پراپرلی ڈسپینس کر سکے. میں آگے جاتا ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹس, اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, میں وہ تمام جو امپورٹنٹ پروویژنز ہو سکتی ہیں میں ان کو آپ کے سامنے آج ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا. تو جو ٹائم لمٹ ہے یا ٹائم پیریڈ لمٹ ہے, تو جیسے کہ میں تھوڑی دیر پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ٹائم پیریڈ لمٹ فار اینی کائنڈ آف کمپلینٹ از 15 days, اور 15 days کی ایکسپائری کے بعد جو آپ نے اگر کسی میڈیا آرگنائزیشنز کو کوئی کمپلینٹ لانچ کی ہے, تو on the expiry of that 15 days, an individual has a right, an individual can file that complaint in the Press Council of Pakistan. اور یقیناً یہی میکنزم ہوگا کسی میڈیا آرگنائزیشن کے حوالے سے بھی, کہ جب ان کو کسی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کی طرف سے یا بھی کسی قسم کے اور پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے اگر ان کو کوئی ایشوز ہیں, تو once they have completed the time period of 15 days, جو کنسرن گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز یا ریڈریسل کے لیے جب انہوں نے کمپلینٹ کی ہے, تو اس کے 15 days کے ایکسپائری کے بعد دے کین آلسو فائل دا سیم ان دی پریس کونسل آف پاکستان. سو 15 days کے ایکسپائری کے بعد پھر ڈیفینیٹلی کورٹ کے پاس یا پریس کونسل آف پاکستان کے پاس وہ موو کر سکتے ہیں. اپیل بیفور دا کونسل ایک جو بڑا امپورٹنٹ ہے, اور ان ٹرمز آف دا سیکشنز آف 11 آف دا آرڈیننس اگر ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں, تو اس کونسل کے سامنے جو اگریو پارٹی ہے وہ ایک اپیل جو ہے وہ کونسل ود ان 30 days پھر کر سکتی ہے, کہ جو کونسل کا جو ڈیسیژن ہے اس کے حوالے سے اگر کوئی اپیل کرنی ہے, تو دیر از اے ٹائم پیریڈ اویلیبل, اور انڈر سیکشن 11 آف دا آرڈیننس کہ کونسل کی جو بھی ڈیسیژن ہے اس حوالے سے ود ان 30 days کوئی بھی اگریو پارٹی اپنا اپیل پیش کر سکتی ہے. یہاں پہ اب اس کیس کے اندر اگریو پارٹی جو ہے وہ دونوں ہو سکتے ہیں. I mean the one who has filed a complaint against some media organization, or a decision that has been taken against some media organization, تو ایسی صورتحال میں وہ بھی کونسل کو ود ان 30 days یہ اپیل کر سکتی ہے کہ اپنا ڈیسیژن جو کہ پریس کونسل آف پاکستان نے دیا ہے اس کو ری تھنک کرے, اس کو ری بروڈ کرے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دے مائٹ ہیو سم reasons to believe کہ decision has been taken not in the proper perspective, because there are certain facts which were missing and وہ facts اب available ہیں. تو cogent reason اس کی بڑا ہونا ضروری ہے کہ جب اپیل آپ پٹ اپ کر رہے ہوں تو آپ کے پاس وہ appropriate grounds ہونا ضروری ہے جس کے بیس پہ اس قسم کی کوئی بھی اپیل فائل کی جا سکتی ہے. اگلے پوائنٹ کی طرف ہم جاتے ہیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو کہ پریس کونسل آف پاکستان کے اندر موجود ہے یا پریس کونسل آف پاکستان کا حصہ ہے, دے کین ناٹ بی دا پارٹ آف دا انکوائری کمیشن. یعنی اگر تھوڑی دیر کا تصور کریں کہ آم دا ون ہو از ورکنگ ان پریس کونسل آف پاکستان and I'm then trying to be a judge in the inquiry commission as well, so this is not possible, because ایک general principle of law ہے that no one can be a judge in his own case. جب یہ چیز یہاں پر بڑے ایک سیکشن کے طور پر پیش کی گئی ہے آرڈیننس کے اندر کہ کوئی بھی شخص جب کوئی کمپلینٹ لانچ کرتا ہے تو ہی could not become part of the inquiry commission at the same time. وہ اس کا حصہ نہیں ہو سکتا, ان پوری پروسیڈنگز کا حصہ نہیں ہو سکتا, بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم ہز اسٹیٹس از دیٹ آف این اگریوڈ پارٹی ایز آف اے کمپلینٹ. جو کمپلیننٹ جو ہے وہ کسی انکوائری کمیشن کا حصہ نہیں بن سکتا, وہ کوئی جوڈیشل جو پروسیڈنگز ہیں اس حوالے سے وہ کوئی رول بھی پلے نہیں کر سکتا. تو ان اینی کیس اس کی وجہ صرف اور صرف اس حوالے سے نہیں ہے کہ سم ون ود ان دی آرگنائزیشن, آئی مین دا پاکستان پریس کونسل میں سے کوئی شخص جو کمپلینٹ لانچ کر رہا ہے وہ اس جوڈیشل کمیشن کا بھی حصہ بن رہا ہے. میں جب آگے جاتا ہوں اور آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا
کہ جو کمپلینٹ کمیشن بنتا ہے تو اس کمپلینٹ کمیشن میں میڈیا کے ریپرزنٹیٹیوز بھی موجود ہوتے ہیں. اب میڈیا کے ریپرزنٹیٹیوز جو موجود ہوں یقیناً وہ کوئی ایسے نہیں ہو سکتے جن کے خلاف ان فیکٹ کوئی کیس فائل کیا گیا ہے. تو ان دیٹ کیس دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب کمیشن بنایا جا رہا ہو تو اس کمیشن میں کوئی ایسا شخص موجود نہ ہو جو کہ اس کمپلینٹ کے حوالے سے کوئی رول پلے کر سکتا ہو یا اس کا نام کسی صورت میں اپیئر ہو رہا ہو یا جس آرگنائزیشن سے وہ ایسوسیٹڈ ہے وہ کسی صورت میں اس کمپلینٹ میں آ رہی ہو. تو یہ ایک ایکسٹرا کیئر اس کی اس حوالے سے ضرورت بنے گی. اگر اس کیئر کو نہ کیا جائے تو اس کا پرابلم اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ کمپلینٹ کی جو ریڈریسل ہے دیٹ ول ٹیک مور ٹائم, کیونکہ اگر ایک شخص جو اے پی این ایس کی طرف سے آ رہا ہے اس کی اپنی ہی میڈیا آرگنائزیشن اس کا حصہ بن رہی ہے اینڈ ہیز نیم از دین سینٹ بیک دیٹ ہی کین ناٹ بیکم پارٹ آف دا کمیشن, تو ایسی صورتحال میں جو اس کے اندر جو ایک پروسیجرل ڈیلے ہو سکتا ہے دیٹ کین کاز ڈیمیج ٹو دا جسٹس پروسیس, دا جوڈیشیس پروسیس, اس کو مینٹین کرنے کے لیے دس ہیز انکلوڈیڈ ان دی آرڈیننس دیٹ نو ون کوڈ بیکم پارٹ آف دا کمیشن, نو ون کوڈ بی اے جج in his own case. ہم آگے چلتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس اور ذرا یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بعض صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ میڈیا آرگنائزیشن یا کوئی ایک شخص اگریوڈ پارٹی کوئی کمپلینٹ جب لانچ کر رہی ہے تو اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پریس کونسل آف پاکستان ایسی صورت میں کسی طرح سے بھی اس کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی ایک ایسے کیس کو پروسیس کرے میڈیا آرگنائزیشن کے حوالے سے جو کیس پہلے ہی کسی کورٹ آف لا میں انڈر ہیئرنگ ہو, انڈر پروسیس ہو. تو ایسی کوئی صورتحال اس قانون کے تحت نہیں ہے, اور اس چیز کو مینٹین کرنے کے لیے جو شخص بھی ایک کمپلینٹ لانچ کر رہا ہے whether this is media organization or whether this is an individual person, اگر جب وہ کوئی کمپلینٹ لانچ کر رہا ہے پریس کونسل آف پاکستان میں, so he has to put up an affidavit that this case is not under trial in any court of law. تو یہ ایک طرح سے اس کی طرف سے انڈرٹیکنگ ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی اس طرح سے اس حوالے سے اس نے کوئی کورٹ کو پہلے سے کانٹیکٹ نہیں کیا ہوا, اور پریس کونسل از دی الٹیمیٹ اینڈ پریس کونسل از دی اونلی انسٹیٹیوشن دیٹ ہی ہیز ٹرائی ٹو کانٹیکٹ, اینڈ دیٹ ٹو آفٹر فائلنگ دا کمپلینٹ ود دا کنسرنڈ میڈیا آرگنائزیشن. میڈیا آرگنائزیشن کے ٹائم پیریڈ نکلنے کے بعد وہ پریس کونسل آف پاکستان میں اپنی کمپلینٹ کو لانچ کر رہا ہے. تو this much care is supposed to be done by the individual or a media organization that is filing a complaint in the Press Council of Pakistan. یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو کہ جو کمپلینٹ کا پروسیجر ہے وہ بڑا سمپل اور بڑے کلیئر ہے کہ پریس کونسل آف پاکستان کا جو پریسکرائب پرفارما ہے, جو پریسکرائب ایک اسٹائل آف فائلنگ اے کمپلینٹ ہے, one individual, either an individual or a media organization that has to follow. اب ہم آگے بڑھتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس, اور جو انکوائری کمیشن ہے جو انڈر سیکشن 9 آف دا آرڈیننس کانسٹیٹیوٹ کی جاتی ہے, اس کی کانسٹیٹیوشن پہ بات کرتے ہیں. سیکشن 9 آف دا آرڈیننس یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی کمپلینٹ فائل ہوتی ہے پریس کونسل آف پاکستان کے پاس, تو پریس کونسل آف پاکستان اس سیکشن کے تحت ایک انکوائری کمیشن تشکیل دیتا ہے. اب انکوائری کمیشن 3 اشخاص پہ مشتمل ہوتی ہے, 3 پرسنس پہ مشتمل ہوتی ہے. اس کے جو ممبرز ہوتے ہیں, اس کے جو نمبر 1 جو اس کا انکوائری کمیشن کو چیئر کرے گا, ہی وڈ بی ون آف دا ریٹائرڈ ججز آف ہائی کورٹ. اب کسی ہائی کورٹ کا جو ریٹائرڈ جج ہوگا, ہی ول چیئر دا میٹنگ آف جو انکوائری کمیشن بنا ہے وہ اس کو چیئر کرے گا. اگر کوئی شخص جو ریٹائرڈ جج نہیں ہے تو ایسی صورتحال میں کوئی دوسرا بندہ جو ہو سکتا ہے اس کی کوالیفیکیشنز پھر یہ ہیں کہ ہی شوڈ ہیو اے پوٹینشیل اور ہی شوڈ ہیو کوالیفائڈ ٹو بیکم ہائی کورٹ جج. تو ایک جج یا بننے کی صلاحیت رکھتا ہو, اس کے پاس وہ کوالیفیکیشنز ہو, یا دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں آپ کہ جو کوالیفیکیشنز فار ہائی کورٹ جج ہیں وہ کسی ایک شخص کے پاس ہوں گے, تو تب اس کو انکوائری کمیشن میں انکلوڈ کیا جائے گا. جو دوسرا پرسن ممبر ہو سکتا ہے انکوائری کمیشن کا, ہی از ٹو بی نامینیٹڈ بائی APNS, آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی اس کو نامینیٹ کرے گی.
ڈیئر اسٹوڈنٹس اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کمیشن کی جو تشکیل ہو رہی ہے دس از ویری امپورٹنٹ، جہاں پہ پریس کونسل آف پاکستان اپنے امبریلا کے تحت کوئی جج کو جو کہ جوڈیشری سے ہوتا ہے، جس کے پاس لا کا علم ہوتا ہے، وہ شخص آ کے اس کو چیئر کرتا ہے، اور اس میں جو ممبران ہوتے ہیں یہ ٹوٹلی اس قسم کی کوئی کمپوزیشن اس کی نہیں ہوتی کہ جو میڈیا کے حوالے سے لوگ نہ ہوں، بلکہ میڈیا کے اندر سے ہی دوسرا پرسن لیا جا رہا ہوتا ہے۔ جو نیوز پیپرز کے جو اونرز کی، یہ نیوز پیپرز کے جو اے پی این ایس ہے، جو آل پاکستان نیوز پیپر جو سوسائٹی ہے، یہ اونرز اور اس کے جو امپورٹنٹ پرسنز ان دا میڈیا آرگنائزیشنز ہیں، دے آر بینگ پٹ آن بورڈ، اور ان کو ہی یہ ٹاسک دیا جا رہا ہوتا ہے۔ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس کے اندر جو تھرڈ پرسن جو اس کا ممبر بنتا ہے، ہی از فرام دا سی پی این ای۔ اب یہ سی پی این ای کا نامنی ہوتا ہے۔ سی پی این ای سے مراد کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز۔ اب یہ جو کونسل ہے اس میں پروفیشنلز ہیں، اور ان پروفیشنلز کا ایک نامنی وہ اس کمیشن کا ممبر بنے گا۔ اب یہاں پہ آپ تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں کہ 3 ویری امپورٹنٹ پرسنز اور تینوں مختلف بیک گراؤنڈ کے ساتھ اس کمیشن کا حصہ بن رہے ہیں۔ ایک جوڈیشری سے ریپرزینٹیٹو ایک طرح سے موجود ہے، دوسرا جو نیوز پیپرز کی جو اونرز کی سوسائٹی ہے، میں اے پی این ایس کی بات کر رہا ہوں، تو نیوز پیپر کے جو اونرز کی سوسائٹی میں سے جو ان کا ریپرزینٹیٹو یا ان کا جو نامنی ہے، ہی از بیکمنگ پارٹ آف دس۔ اینڈ جو تھرڈ یہاں پہ ہے وہ پروفیشنل باڈی جو نیوز پیپر ایڈیٹرز کی باڈی ہے، دوز ہو آر ورکنگ ان دا پروفیشن، تو ان میں سے ان کا ایک نامنی جو ہے ہی ول آلسو بی دیئر ان دا پارٹ آف دا کمیشن۔ تو بڑا بیلنسڈ، اگر آپ اس کو دیکھیں تو بہت بیلنس کمپوزیشن ہے انکوائری کمیشن کی، جو کہ پریس کونسل آف پاکستان تشکیل دیتا ہے ایز اینڈ وین اٹ ریسیوز any complaint lodged by any individual or a media organization۔ تو اب یہاں پہ اگر آپ تھوڑا سا اس کی کمپوزیشن کے حوالے سے دیکھیں تو وی کین assume and we can be sure of کہ جو بھی ان کے ڈیسیژنز ہوں گے وہ یقیناً ایک لارجر پرسپیکٹو میں ان کو دیا گیا ہوگا۔ اس میں جو پروفیشنل سائڈ پہ جو انپٹ ہے وہ بھی آ رہی ہے، جو پروپرائٹرز کے حوالے سے اور بزنس کے حوالے سے جو انپٹ ہے اے پی این ایس کی طرف سے وہ بھی آ رہی ہے، اور یقیناً اس میں جو لیگل ایشوز ریز ہو سکتے ہیں اس پوری کمپلینٹ کے اندر، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے یقیناً ایک جج بھی اس کے اندر اویلیبل ہے۔ تو اٹ از اے ویری آئیڈیل فارم آف کمپوزیشن آف پریس۔ ایک انکوائری کمیشن ہے جو پریس کونسل آف پاکستان ایک تشکیل دیتا ہے جب اس کو کوئی کمپلینٹ ریسیو ہوتی ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو پاورز ہیں، جو پاورز کونسل کے پاس ہیں سینشور کرنے کے کسی ایک ایسے ایکٹ کو جو میڈیا سے کمٹ ہو چکا ہے، جس کے اگینسٹ کسی نے کوئی کمپلینٹ فائل کی ہے، اس کے حوالے سے کیا پاورز اویلیبل ہیں۔ تو اس آرڈیننس کے سیکشن 15 اور آرڈیننس کے سیکشن 19 کے اندر یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ مینشنڈ ہے کہ پریس کونسل کے پاس یہ پاورز اویلیبل ہیں کہ وہ جو بھی کنسرن پریس ہے، میڈیا آرگنائزیشن ہے، جس کے خلاف کوئی بات کی گئی ہے یا جس کے اگینسٹ کوئی کمپلینٹ لاج ہوئی ہے، تو اس کنسرن میڈیا آرگنائزیشن کو پریس کونسل کہہ سکے کہ جو نیوز آئٹم انہوں نے دی ہے اس کو ریکٹیفائی کرے اور اس کے حوالے سے ایک اپالوجی کو پبلش کرے۔ اس کے علاوہ ایک جو اتھارٹی اور ویسٹڈ ہے انہی سیکشنز کے اندر بیان کی ہوئی پریس کونسل آف پاکستان میں، وہ یہ ہے کہ وہ میڈیا آرگنائزیشن کو، جو کنسرن جو پریس آرگنائزیشن ہے، اس کو کوئی وارننگ یا کوئی ایک ایڈمانشنگ نوٹ بھیج سکتی ہے، اس کو سینشور کر سکتی ہے۔ سینشور سے مراد یہاں پہ کرٹیسزم ہے، ان کو کرٹیسزم کر سکتی ہے اس نیوز پیپر کو یا کوئی ایسی نیوز ایجنسی ہے۔ تو یہ اختیارات پریس کونسل آف پاکستان کے پاس موجود ہے کہ جب بھی کوئی ایسے غلط کام کمٹ ہو جاتا ہے تو ایک تو یہ کہ یا ان کو اپالوجی ان سے مانگی جائے، یا ان کو کہا جائے کہ کوئی ریبٹل پیش کریں، کوئی ریکٹیفیکیشن پیش کریں، جس میں اگر غلطی ہو گئی ہے تو اس کی ریکٹیفیکیشن ہو، اس کی کریکشن ہو، یا پھر اس کونسل کے پاس یہ اختیارات حاصل ہے کہ وہ میڈیا آرگنائزیشنز کو، نیوز ایجنسی کو کوئی اس قسم کے ایڈمانشنگ نوٹ بھجوا سکتا ہے، کوئی سینشور کر سکتا ہے، یا ایک وارننگ
میڈیا آرگنائزیشنز یا نیوز ایجنسی کو ایشو کر سکتا ہے. اور یہ پریس کونسل آف پاکستان کے جو سیکشن 15 اور سیکشن 19 ہے اس میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ پارز مینشن کی گئی ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور تھوڑا سا مزید ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پریس کونسل آف پاکستان فردر کیا کر سکتا ہے. بڑا انٹرسٹنگ، جس پہ میں مختلف لیکچرز کے اندر گاہے بگاہے اس کو مینشن کرتا رہا. سیکشن 14 جو پریس کونسل آف پاکستان کا ہے وہ بیسیکلی پروہیبٹ کرتا ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی سورس جو کہ میڈیا کے پاس ہو سکتا ہے، جہاں سے کسی ایک شخص کے متعلق میڈیا کو انفارمیشن ملتی ہے، تو وہ پروہیبیشن ان فیکٹ اویلیبل ہے. دس رائٹ از بیسیکلی اویلیبل ود دا میڈیا آرگنائزیشن کہ وہ اس نام کو آؤٹ نہ کرے، اس نام کو ڈکلیئر نہ کرے ٹو دا پریس کونسل آف پاکستان. فار انسٹنس، میں اگر اس کی ایگزامپل کے طور پر آپ کو اس طرح سے پیش کرتا ہوں کہ کسی ایک شخص کے خلاف، کسی ایک انڈیویجول کے خلاف میڈیا میں کوئی نیوز اپیئر ہوتی ہے اینڈ دیٹ نیوز از بیسڈ آن اے لیک that has been provided by an individual to the media organization and the source is credible, so media organization اس credible source کی بنیاد پہ اس چیز کو پبلش کر دیا. The one who has been affected by the news item of the media organization, تو اس شخص کے پاس بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ میڈیا آرگنائزیشنز کو یہ کہہ سکے کہ وہ کس سورس نے ان کو یہ باتیں میرے متعلق بتائی ہیں. ایون دا پریس کونسل آف پاکستان ڈزنٹ ہیو اینی اتھارٹی کہ وہ جو سورس آف دا میڈیا ہے اباؤٹ ون پرٹیکولر نیوز آئٹم اس کو ڈسکلوز اور ڈائیولج کرنے کے حوالے سے وہ میڈیا آرگنائزیشنز کو فورس کر سکیں. میں ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ یہ بات صرف ایک مرتبہ نہیں، ایک دو اور پوائنٹ پہ بھی پریس کونسل آف پاکستان کے جو پورا کا پورا آرڈیننس ہے وہاں پر یہاں پہ یہ بات ڈسکس کی گئی ہے کہ میڈیا آرگنائزیشنز آر ادروائز not you can say be forced, they cannot be forced that they divulge or they disclose the name of the person who have provided or who have become a source for a particular news item. میں اس حوالے سے اگر آپ کو مزید کہوں تو یہ صرف اور صرف اس لا کے اندر نہیں، پاکستان کے اور بھی بہت سارے ایسے لاز ہیں جہاں سے یہ چیز آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شاید بارو کی گئی ہے یا شاید وہاں سے لی گئی ہے. مثال کے طور پر اگر میں قانون شہادت کی بات کروں تو قانون شہادت کے اندر بھی یہ ایک ایسی شک اویلیبل ہے، آلدو کہ ایک ڈفرینٹ سرکمسٹانسز کے اندر، کرمنل ایویڈنس کے اندر، دیٹ ٹو ان فرنٹ آف کورٹ، یہ اتھارٹی ایک لا انفورسمنٹ کو دی جا رہی ہوتی ہے کہ اس کے پاس جو سورس آف انفارمیشن ہوتا ہے ہی ہیز دس رائٹ کہ وہ اس سورس آف انفارمیشن کو کورٹ کے سامنے ڈائیولج نہ کرے. ایٹ سم آف دا پوائنٹس یہ بات اس طرح سے بھی کہی گئی ہے کہ اگر کوئی ایک انڈیویجول اپنے سورس کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوتا ہے تو کورٹ کین آلسو ایڈمانش دیٹ پرسن کہ آپ ایک کام ایسا کرنے کے لیے جا رہے ہیں جس کے حوالے سے آپ کو امیونٹی حاصل ہے، آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ اپنے سورس کو ڈائیولج نہ کریں. تو اس حوالے سے پریس کونسل آف پاکستان بھی اس کا سیکشن 14 اسی چیز کو ڈیل کرتا ہے کہ اگر کس حوالے سے کسی انڈیویجول کے حوالے سے جو نیوز آئٹم اپیئر ہوا ہے اس کا جو سورس ہے اس کو وہ پیش نہ کرے پریس کونسل آف پاکستان کے سامنے، اس کو وہ ڈائیولج نہ کرے بفور دی انکوائری کمیشن. So this right is available with the media organizations. ہم آگے چلتے ہیں اور ذرا اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو سیکشن 13 آف دا پریس کونسل آف پاکستان آرڈیننس ہے، جیسے میں تھوڑی دیر پہلے بیان کر چکا ہوں، وہ سیکشن 13 بیسیکلی اس پروسیجر کو بیسیکلی آپ پہ واضح کرتا ہے کہ کیا پروسیجر ہوگا کہ جس میں کوئی کمپلینٹ جو ہے وہ فائل کی جا سکتی ہے. میں آپ کو اس کے بارے میں ہلکا سا آپ کو ٹچ پہلے سے دے چکا ہوں کہ کوئی بھی شخص اگر کسی میڈیا آرگنائزیشن کے حوالے سے کوئی اگریوڈ بنتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کوئی نیوز آئٹم اس کے خلاف میڈیا میں اپیئر ہوا ہے، دیٹ ریکوائرز اے سارٹ آف ریڈریسل اور ریکٹیفیکیشن اس کی طرف سے ہونی چاہیے میڈیا کی طرف سے. تو ایسی صورتحال میں the individual will file a complaint with the media organization or within 15 days media organization is supposed to reply him back. لیکن اگر وہ نہیں ہوتی تو ایسی صورتحال میں اس انڈیویجول کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ پریس کونسل آف پاکستان کو کانٹیکٹ کر سکے، اور پریس کونسل آف پاکستان کو جو کانٹیکٹ کرنے کا پیریڈ ہے اگین دیٹ ہیز بین گیون ایز 15 days.
تو یہ سیکشن 13 بیسیکلی پریس کونسل آف پاکستان آرڈیننس پا اس کی کمپلیٹ اس کی ایک پکچر پرووائڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے ایک پروسیس کو فالو کرتے ہوئے ایک انڈیویجول میڈیا آرگنائزیشن کے خلاف یا پریس آرگنائزیشن کے خلاف کوئی بھی کمپلینٹ لانچ کر سکتا ہے ان کیس دیٹ میڈیا آرگنائزیشن پرٹیکولر میڈیا آرگنائزیشن ہیز کمیٹڈ اینی تھنگ رانگ اگینسٹ دیٹ پرٹیکولر انڈیویجول. ہم آگے چلتے ہیں. اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ جب کوئی ایک انڈیویجول کوئی کمپلینٹ فائل کر لیتا ہے تو ایسی صورتحال میں unless this has been provision given by or a sort of permission given by Press Council of Pakistan, he cannot amend his complaint. اب کمپلینٹ ایک مرتبہ جب فائل ہو جاتی ہے تو اس کی امینڈمنٹ کا اختیار پھر ایک انڈیویجول کے پاس نہیں رہتا. ہاں اس صورت میں کہ جب کونسل اٹ سیلف اس چیز کو ڈیمانڈ کرتی ہے کہ کچھ اس قسم کی ریکٹیفیکیشنز کی ضرورت ہے کمپلینٹ کے اندر تو پھر ایسی صورتحال میں وہ انڈیویجول یہ کام کر سکتا ہے. اور ڈیفینیٹلی بڑی اہم بات کہ جب بھی کوئی ایک انڈیویجول کو کمپلینٹ فائل کرتا ہے تو دیٹ شوڈ بی کمپلیٹ ان آل ریسپیکٹ. اب کمپلیشن سے کیا مراد ہے؟ کمپلیشن سے یہ مراد ہے کہ وہ کوڈ آف ایتھکس کی وہ کون سی پروویژنز ہیں جو ایک انڈیویجول سمجھتا ہے کہ میڈیا آرگنائزیشن نے فالو نہیں کی اور اس کی وجہ سے ایک انڈیویجول کو نقصان ہو رہا ہے. تو وہ اسپیسیفک پروویژنز آف دا کوڈ آف ایتھکس آر ایسنشلی بی گیون ان دا کمپلینٹ. اور اس طریقے سے بھی اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ میڈیا کے پارٹ پہ وہ کیا میلیشیس انٹینٹ ہو سکتا ہے جو کہ میڈیا نے کمٹ کیا اور جس کی وجہ سے اگریڈ پارٹی کو پرابلم فیس کرنا پڑے یا اس کی جو ریپوٹیشن ہے وہ اوور آل ڈیمیج ہوئی. تو ایک طرح سے انڈیویجول کے لیے کسی میڈیا آرگنائزیشن کو کمپلینٹ کو لانچ کرنے کے لیے کہ اس چیز کو کہ کہاں پہ ڈس آنیسٹی نظر آتی ہے, کہاں پہ وہ میلیشیس انٹینٹ میڈیا آرگنائزیشن کے پارٹ پہ نظر آتا ہے, یا اس کے علاوہ کوڈ آف ایتھکس کی اگر کوئی وائلیشن ہو رہی ہے تو وہ وائلیشن کوڈ آف ایتھکس کے حوالے سے کیا ہو سکتی ہے, تو اس کو ایک انڈیویجول کو پیش کرنے کی اور اسپیسیفکلی مینشن کرنے کی ضرورت ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ not necessarily something that has been committed by media is harming an individual particularly. At times it happens that something that has been given by the media that is putting the whole society in probably in danger. And you become party of a society, you become party of the whole system. آپ وہ کمپلینٹ لانچ کر سکتے ہیں اور اس قسم کی چیزوں کے لیے پریس کونسل آف پاکستان آپ کو یہ اختیار دیتا ہے یا یہ آرڈیننس آپ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ آپ کمپلینٹ لانچ کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ جب کمپلینٹ پوری طریقے سے فائل ہو جاتی ہے یا پوری طریقے سے تیار ہو جاتی ہے جس کے اندر انٹینٹ وہ اسپیسیفک پروویژنز اور یہ تمام چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ حصہ بننے چاہیے اس کو کمپلینٹ کا, آپ کو وہ اپنے سگنیچرز کے ساتھ اس کو پیش کرنا ہوگا. یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ مے بی سم ون who is filing a complaint in the Press Council of Pakistan is because of any reason is not sitting in Pakistan. He is probably away from the Press Council office. تو ایسی صورتحال میں کہ جب آپ کو ٹائم کا بھی خیال رکھنا پڑے گا کہ ودن 15 days میڈیا آرگنائزیشن کو آپ نے کمپلینٹ لانچ کرنی ہے اینڈ آفٹر دیٹ ودن 15 days آپ کو پریس کونسل آف پاکستان میں اپنی کمپلینٹ لانچ کرنی ہے اینڈ یو مے بی اوے سم ویئر. اب ایسی صورتحال میں ان دیز کائنڈ آف ایکسٹریم سرکمسٹانسز آپ کو اپنی ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ پیش کرنا پڑے گی, کوئی ایلیبائی پیش کرنا پڑے گی, کوئی ایسی صورتحال پیش کرنا پڑے گی جس کو ڈیفینیٹلی پریس کونسل آف پاکستان ایڈمٹ کرے گا اور پھر اس کے بعد آپ کے جو سگنیچرز ہیں اس کمپلینٹ پر آپ کے پرسن کی بجائے ہو سکتا ہے کہ جو نامینیٹڈ پرسن ہو اس کے پاس یہ اختیار دیا جائے کہ وہ آپ کے بہاف پہ اس کیس کو فائل کر سکے. لیکن جو باقی سارے کی ساری مینڈیٹری کنڈیشنز ہیں دیٹ آر سپوز ٹو بی فلڈ ان ڈوئلی بائی دی انڈیویجول. ہاں البتہ سگنیچرز کے حوالے سے یہ پروویژنز اویلیبل ہے بیکاز کہ انڈیویجولز مختلف پوائنٹس پہ لوکیٹڈ ہو سکتے ہیں اور کچھ ان کی کمٹمنٹس اس قسم کی ہو سکتی ہیں. تو اس طریقے سے پریس کونسل آف پاکستان کے آرڈیننس میں یہ پروویژن اس فارم میں اویلیبل ہے کہ انڈیویجول if he is unable because of any reason and he has to put up that reason in a sort of manner, اس manner کے اندر پیش کی جانی چاہیے جو کہ پریس کونسل آف پاکستان کے لیے acceptable ہو. اس manner میں پیش کرنے کے بعد وہ فائل انٹرٹینیبل ہو جاتی ہے یا وہ کمپلینٹ
انٹرٹینیبل ہو جاتی ہے بائی دی پریس کونسل آف پاکستان. ہم تھوڑا سا مزید اس کو آگے بڑھاتے ہیں کہ پریس کونسل آف پاکستان یا انکوائری کمیشن کے پاس یہ اختیار بھی ایون حاصل ہے کہ اگر جس کمپلیننٹ نے جو بھی کمپلینٹ لانچ کی ہے, if he is asking for some sort of amendment in that and he has been permitted, تو اس پریس کونسل کے پاس اور انکوائری کمیشن کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس امینڈمنٹ کو ایکسپٹ نہ کرے, یا اس امینڈمنٹ کو ایکسپٹ کرنے کے بعد ڈیورنگ دا پروسیس اینی ٹائم اس کو انڈیویجول کو واپس کرنے کا بھی کہہ سکتا ہے. یا اس کے علاوہ جو اوریجنل کمپلینٹ ہے جو کسی انڈیویجول کی طرف سے فائل کی گئی ہے, اس اوریجنل کمپلینٹس کے اندر بھی اگر انکوائری کمیشن یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر دیر از اے ریکوائرمنٹ ٹو برنگ اباؤٹ سم سارٹ آف چینجز ان دیئر, so these changes can be incorporated on the orders of the inquiry commission, and individual is bound to comply with the orders and the instructions provided to him by the inquiry commission. تو inquiry commission کے پاس یہ اختیارات حاصل ہیں کہ before it finally goes for scrutinizing the complaints and the details available in the complaints, اس کے حوالے سے اگر کوئی amendment وہ complainant سے چاہتا ہے تو اس حوالے سے انکوائری کمیشن کے پاس رائٹس ہیں کہ وہ کسی فیکٹس کو اگنور کر سکتی ہے, کسی فیکٹس کو حذف کرنے کی بات کر سکتی ہے, اور کچھ اور فیکٹس اس حوالے سے پرووائڈ کرنے کا بھی کہہ سکتی ہے. تو انکوائری کمیشن کے پاس یہ تمام اختیارات حاصل ہوتے ہیں کسی بھی کمپلینٹ کے حوالے سے. اسٹوڈنٹس ہم آگے بڑھتے ہیں اور سیکشن 14 کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سیکشن 14 ان فیکٹ ڈیل کرتا ہے پاور آف دی پریس کاؤنسل اینڈ دا کمیشن. اس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی کمیشن, انکوائری کمیشن جو بنا دیا گیا اس کے پاس کیا اختیارات ہیں, یا اوور آل پریس کاؤنسل کے پاس کیا اختیارات ہیں, تو اس کو مختلف ٹرمز کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی ایک پروسیڈنگ کسی ایک کیس پہ شروع ہو جاتی ہے, جب کوئی ایک کمپلینٹ کسی کی طرف سے فائل ہو جاتی ہے, تو اس کے حوالے سے پریس کاؤنسل کے پاس اور کمیشن کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی شخص کی اس کیس کے حوالے سے جو پریزنس ہے اس کو انشور کرا سکے, اس کو مینڈیٹری کنسیڈر کر سکے. مثال کے طور پر کسی ایک جرنلسٹ کے حوالے سے ہو سکتی ہے, بیکاز ہی از دا ون ہو ہیز فائل اے نیوز اسٹوری ان میڈیا, اور جس کی وجہ سے کوئی کوڈ آف ایتھکس میں کوئی پرابلم نظر آتا ہے. تو ایسی صورتحال میں انکوائری کمیشن جو ہے وہ اس چیز کو فورس کر سکتی ہے, اس چیز پہ میڈیا آرگنائزیشنس کو اور انڈیویجول کو کمپیل کر سکتی ہے کہ ہی مسٹ بی دیئر ایٹ دی ٹائم آف دا پروسیڈنگ, یا اس کو کورٹ کے سامنے یا انکوائری کمیشن کے سامنے اس کا پیش ہونا ایک طرح سے ضروری بن جائے گا. اور ان آرڈرس کو بالکل اسی طرح سے آرڈرس کی صورت میں لیا جائے گا جس طریقے سے جب کوئی کورٹ کسی ایک شخص کو کسی کیس پروسیڈنگس کے حوالے سے سمن کرتی ہے یا آرڈر کرتی ہے, یا اس کی پریزنس کو ایک طرح سے مینڈیٹری قرار دے دیتی ہے. یہاں پہ جو دوسرا امپورٹنٹ سیکشن ہے, یا دوسرا امپورٹنٹ جو اس کا سب سیکشن ہے, میں جس سیکشن کی بات کروں جس میں پاورز آف دا کورٹ کی بات کی جا رہی ہے, سیکشن 14 کی بات کی جا رہی ہے, تو اس میں کوئی اگر ایویڈنس چاہیے, اگر انکوائری کمیشن یہ محسوس کرتی ہے کہ دیٹ ریکوائرز some extra evidence, some evidence from part of the media organization, or maybe evidence from an individual person or any for instance کوئی اگر پولیٹیکل پارٹی ہے تو ان کی طرف سے اگر کسی قسم کے مزید ایویڈنس کی ضرورت ہے اس کیس کے حوالے سے, جس کو محسوس کرتی ہے جو انکوائری کمیشن اس کو ڈیم اس طرح سے کرتی ہے کہ this is something very essential, something very necessary for the proceeding of the case, تو in that case اس ایویڈنس کو بھی کال اپان کیا جا سکتا ہے, اور اس قسم کی صورتحال میں it would be binding for the individual or for a media organizations to provide that evidence to the inquiry commission. جو اس میں تیسری اہم بات ہے وہ یہ کہ انکوائری کمیشن اور پریس کاؤنسل کسی شخص کو ایک کراس ایگزامینیشن کے لیے یا وٹنسز کے طور پر بھی بلا سکتی ہے, کسی کو سمن کر سکتی ہے, کسی کو سپونے بھجوا سکتی ہے کہ جس میں کسی ایک انڈیویجول کو وٹنس کے طور پر پیش کیا جائے کسی ایک خاص کیس کے حوالے سے. تو جو ایگزیکٹلی ہم عام طور پر ایک کورٹ کے اختیارات دیکھتے ہیں جہاں پہ وہ کسی شخص کو جب وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ ایک وٹنس کے طور پر اپیئر ہو سکتا ہے تو اس وٹنس کی ایگزامینیشن کے لیے کوئی سمن ایشو کیے جا سکتے ہیں. اور یہ تین جو اہم پہلو ہیں
وہ اس کے پاس اختیارات کی صورت میں انڈر سیکشن 14 اویلیبل ہے. اور اس کے علاوہ یقیناً یہ بھی ایک اتھارٹی اویلیبل ہے کہ کسی بھی شخص کے حوالے سے اگر کوئی ایڈیٹر یا پبلشر کسی ایک سلسلے کو یا کسی اپنے سورس کو ڈائیولج کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اگین کورٹ کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس شخص کو روک دے اور اس شخص کو پروہیبٹ کرے کہ وہ اپنے سورس آف انفارمیشن کو ڈسکلوز کرے. اب یہ وہی بات جو تھوڑی دیر پہلے بھی میں آپ سے بیان کر چکا ہوں کہ پچھلے سیکشن میں بھی یہ بات تھی کہ اس کے پاس کسی انڈیویجول کے پاس یا میڈیا آرگنائزیشنز کے پاس یہ اختیار ہے کہ اپنے سورس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کا نام ڈسکلوز نہ کرے. اور یہاں پر اس میں انکوائری کمیشن کے پاس یہ اختیار حاصل ہے, پریس کونسل آف پاکستان کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ کوئی پبلشر, ایڈیٹر یا فار دیٹ میٹر اینی جرنلسٹ, the one who is involved in the case and he has been summoned or he has been called for any kind of examination or to become a witness or to provide any kind of extra evidence to the inquiry commission, تو یہاں پر کورٹ ان کو یہ اختیار ہے اس کے پاس کہ وہ کورٹ ان کو یا انکوائری کمیشن اس پرٹیکولر پرسن کو منع کرے کہ وہ اپنے سورسز کو یا اپنے جو جہاں سے انفارمیشن کو مل رہی ہے ان کو ڈسکلوز نہ کرے. ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کیس اگر کوئی وائلیشن ہو جاتی ہے, اگر کورٹ کے جو انکوائری کمیشن کے حوالے سے اگر کہیں پر جو ڈیسیژن آئے ہیں اس ڈیسیژن کے حوالے سے اگر کوئی وائلیشن ہوتی ہے, اگر ان ڈیسیژنس کو کمپلائی نہیں کیا جاتا, تو دیکھتے ہیں کہ سیکشن 15 آف دا آرڈیننس اس حوالے سے کیا بات پیش کرتا ہے. سیکشن 15 آف دا آرڈیننس یہ کہتا ہے کہ جب بھی کورٹ کسی ایک ڈیسیژن کو یا انکوائری کمیشن کسی ایک کنسنسس کو ریچ کرتی ہے, کوئی ایک ڈیسیژن یا کوئی ورڈکٹ پرووائڈ کرتی ہے, تو ایسی صورتحال میں دیٹ وڈ بی بائنڈنگ فار دا میڈیا آرگنائزیشنز اینڈ فار دیٹ میٹر دیٹ کوڈ بی بائنڈنگ فار اینی فیڈرل انسٹیٹیوشن اور پروونشل انسٹیٹیوشن اور اینی ادر اینٹی جس کے خلاف ہو سکتا ہے کہ میڈیا آرگنائزیشن نے کوئی کیس فائل کیا ہو. تو اس کیس کے اندر کورٹ اس پہ یا کوئی کوڈ آف ایتھکس کی ان کیس اگر وائلیشن ہوئی تو جو بھی سلسلہ ہوا ہے, جو بھی ڈیسیژن کورٹ کا آیا ہے یا انکوائری کمیشن کا آیا ہے, تو کورٹ اور انکوائری کمیشن کین آسک دی پرٹیکولر میڈیا آرگنائزیشن ٹو اپالوجائز, ٹو سے سوری, اینڈ دیٹ ٹو ویری پرومپٹلی ٹو دا اگریوڈ پرسن اور پارٹی کہ جو کمیشن اس سے ہو گئی ہے غلطی یا کوڈ آف ایتھکس کے حوالے سے کوئی وائلیشن ہو گئی ہے تو اس کے حوالے سے اپالوجیز ٹینڈر کرے اور اس کو فوری طور پر ٹینڈر کرے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ کونسل ہو سکتا ہے کہ سینشور کرے اس میڈیا آرگنائزیشن کو اور اس کو اس ڈیسیژن کمپلائی کرنے کے لیے بھی ایک خاص ٹائم دے. اگر وہ آرگنائزیشن in that case even if doesn't comply with the decision of the court, تو ایسی صورتحال میں پریس کونسل آف پاکستان کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ پریس کونسل آف پاکستان اس ڈیسیژن کو کسی اور میڈیا آرگنائزیشن کے اندر پبلش کرائے یا اس کو سرکولیٹ کرے اس میڈیا آرگنائزیشن کے متعلق جو ڈیسیژن ہے. تو دس از سارٹ آف یو سی ایک سوشل پریشر جو پریس کونسل آف پاکستان ان دی کمیونٹی آف میڈیا آرگنائزیشن جو ڈیولپ کر سکتا ہے, وہ ڈیفینیٹلی جو اختیارات ہیں پریس کونسل آف پاکستان کے پاس وہ پوری طریقے سے ایکسرسائز ہو سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہاں پہ ذرا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پریس کونسل آف پاکستان is basically a council that works on ethics and that works for the preservance and the protection of ethics and then of course works for the freedom of media and freedom of press in the country. تو ان کے پاس وہ جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لیگل کورٹس کے پاس اختیار ہوتے ہیں اریسٹ کے, وارنٹس کے اور اس قسم کے امپریزنمنٹ کے, تو دیز کائنڈ آف تھنگز آر ناٹ اویلیبل ود دا پریس کونسل. پریس کونسل کی جو ججمنٹس ہیں وہ ججمنٹس اس فارم کے اندر موجود ہیں کہ میڈیا آرگنائزیشن کے جو غلطی ہو چکی ہے اگر ان سے کسی بھی صورت کے اندر, تو اس کے حوالے سے وہ اپالوجی کرے, اور اگر وہ اپالوجی نہیں کرتا تو ایسی صورتحال میں ریپیٹیشن اور اس کے ریمائنڈر کے باوجود بھی اگر وہ نہیں ہوتی ایسی اپالوجی, یا پریس کونسل آف پاکستان فار دیٹ میٹر اس اپالوجی کو کسی ایک خاص جگہ پہ پبلش کرنے کے حوالے سے جب رولنگ دیتا ہے, تو اس رولنگ کو اگر فار ایگزامپل میڈیا آرگنائزیشن کمپلائی نہیں کرتے تو ایسی صورتحال میں پریس کونسل آف پاکستان ایک سوشل پریشر اس کے لیے, اور سوشل پریشر پرائمرلی اس میڈیا آرگنائزیشنز کے لیے فرام ود ان دیم سیلف اینڈ آف کورس فرام آؤٹ سائڈ ایز ویل ایک پریشر جنریٹ کرا سکتی ہے. اور اس پریشر کی جنریشن اس فارم میں ہوگی کہ کسی ایڈ کی صورت میں یا مختلف میڈیا آرگنائزیشنز کو
پریس کونسل آف پاکستان وہ جو ڈیسیژن کسی ایک خاص میڈیا آرگنائزیشن کے متعلق ہوا ہے اس کو پبلش کرنے کے لیے کہے تو اس کی وائڈ سرکولیشن جو ہوگی تو ڈیفینیٹلی دیٹ ول کاز ڈیمیج ٹو دی ریپوٹیشن آف دی آرگنائزیشن. سو بہتر پھر ان کے لیے یہی ہوگا کہ جو ڈیسیژن بائی دی انکوائری کمیشن دیا جا چکا ہے اس ڈیسیژن کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کیا جائے اور جو ریڈریسل پیش کر رہی ہے انکوائری کمیشن اس کو پرومپٹلی ایڈریس کیا جانا چاہیے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے آج کے اس لیکچر میں ایک تھوڑا سا سائنپٹک ویو لینے کی کوشش کی کہ پریس کونسل آف پاکستان کے جو مختلف ویز ہیں یا جو مختلف پروویژنز ہیں جو اس بات سے ڈیل کرتے ہیں صرف اور صرف کہ کوئی کمپلینٹ کیسے لانچ کی جا سکتی ہے اور کون ہے وہ جو کمپلینٹ لانچ کر سکتا ہے. پریس کونسل آف پاکستان کے پاس اس حوالے سے کیا اختیارات ہیں، پریس کونسل آف پاکستان کیا کر سکتی ہے ان کیس کے جو ڈیسیجنز اس نے پیش کیے ہیں وہ ڈیسیجنز کمپلائی ود نہیں ہو رہے ہوں تو ایسی صورتحال میں پریس کونسل آف پاکستان کے پاس کیا اختیارات ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریس کونسل آف پاکستان ایک بہت امپورٹنٹ فورم ہے اور اس امپورٹنٹ فورم کو ہم یوز کر سکتے ہیں ان تمام کمپلینٹس کے لیے جو کہ میڈیا آرگنائزیشن سے کی طرف سے کسی انڈیویجول کو ہو سکتی ہیں یا میڈیا آرگنائزیشن کو فرام اینی گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز یا پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے ہو سکتی ہیں ان ٹرمز آف ود ریلیشن ٹو دیئر فریڈم ایشوز. تو ان تمام کے لیے ایک بہت ہی ایک وائبل ایک خوبصورت فریم ورک کے ساتھ پریس کونسل آف پاکستان ایگزسٹ کرتی ہے اور اس کا میکسیمم یوٹیلائز اس کو کیا جانا چاہیے اس پلیٹ فارم کو تاکہ میڈیا کی ایکٹیویٹیز کے اندر بھی ایک طرح سے بہتری آ سکے اور جو اس قسم کے ہارمفل ایفیکٹس ہو سکتے ہیں بیکاز آف مے بی سم سارٹ آف ان انٹینشنل جو مینر میں کوئی اگر کسی کو ڈیمیج ہو رہا ہے تو دیٹ کین آلسو بی ویری ایزیلی ایڈریسڈ. اور اس حوالے سے ہماری آج کی ڈسکشن تھی. امید ہے کہ ہماری ڈسکشنز مزید بھی اس حوالے سے ڈیئر اسٹوڈنٹس مختلف مواقعوں پہ سامنے آتی رہیں گی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.